نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هل لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء؟ قال نعم. قلت من يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر بن الخطاب. قلت وأين حسنات أبي بكر؟ قال إنما جميع حسنات عمر كليلة واحدة أبي بكر. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمحیدات اللہ تبارک و تعالی کے لیے خاص ہے. کروڑوں درود و سلام، بے حد و درود و سلام احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہ تبارک و تعالی کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج 22 جنوری 2021 کا خطبہ جمعۃ المبارک ہمیں سننے کی سعادت عطا فرمائی. اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا آنا، مل بیٹھنا، سننا سنانا قبول و منظور فرمائے.
ہر دور میں جہاں پرفتن دور کے اندر خرافات نے جنم لیا، ظلمت کے اندھیرے بڑھانے کے لیے لوگ پیدا ہوئے، ان اندھیروں کو مٹانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے چراغاں بھی بنائے۔ اگر ظلم کے اندھیرے کو بڑھانے کے لیے لوگوں نے سر اٹھائے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سروں کو جھکانے کے لیے اپنے نیک بندے بھی پیدا فرمائے۔ یہ سلسلہ شروع سے چلتا آ رہا ہے، ہر دور میں اسلام کے مخالف بھی رہے ہیں تو اسلام کا دفاع کرنے والے بھی موجود رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دین اسلام سمجھنے والا اور اس کی حفاظت کرنے والا بنایا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ ٹوٹی ہوئی عبادت قبول فرمائے اور ہمارے ایمانوں کو ہمیں اور مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وقت بڑا پرفتن وقت چل رہا ہے، ہر طرف کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی خرافات جنم لے رہی ہیں، اور الحمدللہ اس کے دفاع میں آج بھی علماء اہل حدیث موجود ہیں، اس کے دفاع میں آج بھی الحمدللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اور خرافات پیدا کرنے والوں کی کتابوں سے حوالے دے کر منہ کو بند کرنے کے لیے آج بھی الحمدللہ موجود ہیں۔ اب تو اس میدان میں اہل سنت بھی اتر پڑے ہیں، دیوبند علماء بھی شروع سے جب بات عظمت صحابہ کی آتی ہے تو انہوں نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے۔ 5 جنوری تقریباً پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت کے اوپر پھر حملہ کیا گیا، ان کی شان میں پھر گستاخی کی گئی۔ ہم یہ اعلان کر دینا چاہتے ہیں، ہم یہ حکومت سے مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ خدا را صحابہ اکرام کے خلاف بکواس کرنے والوں کو لگام دی جائے، خاص طور خلیفہ اول کے خلاف جو پروپگنڈے بنائے جا رہے ہیں، جو ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے ہیں، ان کو روکا جائے، ان کے خلاف مقدمہ نکالا جائے۔ پھر یہ نہ ہو کہ مسلمان کا بچہ کھڑا ہو گیا تو پھر پریشانی بن جائے گی۔ ہم قانون کی بھی عزت کرتے ہیں، ہم حکومت کی بھی قدر کرتے ہیں، اور یہ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ صحابہ اکرام کے خلاف بکواس کرنے والے کو کیف کردار تک حکومت پہنچائے گی، یہ امید رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی انبیاء مبعوث فرمائے، سب انبیاء میں کسی کو فضیلت دی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح ان انبیاء کے ساتھ جتنے صحابہ آئے، ان سب کے اوپر اگر کسی کو فضیلت ملی ہے تو محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو فضیلت ملی ہے۔ جس طرح ہمارے نبی تمام انبیاء سے افضل ہے، اسی طرح ہمارے صحابہ تمام انبیاء کے صحابہ سے افضل ہیں۔ یہ فضیلت میں نے نہیں، میرے علماء نے نہیں، محدثین نے نہیں، یہ فضیلت ان کو بخشی ہے تو رب کائنات نے بخشی ہے۔ پھر صحابہ میں وہ 1400 صحابہ، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ پھر صحابہ میں ان 1400 صحابہ کو رب نے فضیلت بخشی ہے جس نے عثمان کے بدلے کے لیے میرے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ بیک وقت 1400 صحابہ نے میرے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کیے حضرت عثمان کا قصاص لینے کے لیے۔ پھر ان 1400 صحابہ میں وہ صحابہ فضیلت والے ہیں جنہیں بیعت رضوان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پھر ان میں سے وہ صحابہ فضیلت والے کہ جو 313 تھے، بچوں کو نکال کر 10 سے 12 سال کی عمر کے بچوں کو ملا کر، بزرگوں کو ملا کر 313 تھے، سامنے 1000 کا لشکر تھا۔ تلواریں تھیں تو بچاؤ کے لیے ڈھال نہیں تھی، تیر تھا تو چلانے کے لیے کمان نہیں تھی۔ رب نے ان کے فتح بھی عطا فرمائی ہے، مقام بھی عطا فرمایا ہے، اور فرمایا اے میرے نبی اعلان کر دیجئے کہ آج کے بعد یہ 313 صحابہ میرے لیے بہت عمدہ بن گئے ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب ان سے راضی ہو گیا ہے۔ پھر ان 1313 صحابہ میں 313 صحابہ میں وہ 10 مبشرہ صحابہ فضیلت والے جن کو میرے نبی نے ایک وقت میں جنت کی بشارت سنائی نبوت والی زبان سے۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، سعد فی الجنہ۔ 10 صحابہ کو میرے نبی نے جنت کی بشارت نبوت والی زبان سے سنائی ہے۔ پھر ان 10 صحابہ میں وہ 4 صحابہ فضیلت والے ہیں جن کو رب کائنات نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے، حکومت کے خلافت خلیفہ بنے ہیں۔ پھر ان 4 خلیفہ میں سے، خلفائے راشدین میں سے رب نے مقام عطا فرمایا ہے تو میرے ابو بکر کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج اگر ان کے خلاف زبان درازی کی جائے، مسلمان خاموش رہے، یہ مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے، یہ مسلمان کا ایمان نہیں ہے، کیونکہ یہ صدیق تو وہ صدیق ہیں کہ جس کی گواہی خود رب کا قرآن دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تم بات کرتے ہو کہ حضرت علی کی فضیلت تو دیکھو کہ ہجرت کی رات میرے نبی نے اپنے بستر پہ سلایا تو کس کو سلایا؟ حضرت علی کو سلایا۔ میں نے کہا تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے، اس فضیلت کے ہم بھی انکاری نہیں ہیں، پر اس ادنے سے طالب علم کی بات کو بھی سنتے چلے جاؤ۔ اور حضرت علی سوئے ہیں نبی کے بستر پر، تمہیں مقام نظر آیا، تمہیں فضیلت نظر آئی،
اور جب خود بستر والا صدیق کی گود میں سویا ہو اس کا کیا مقام ہوگا؟ نبی کے بستر پہ سونے والے کا مقام ہے، اور جب بستر والا خود صدیق کی گود میں سویا ہو اور صدیق اکبر اپنی نگاہوں سے تکتے جا رہے ہوں اور آنکھوں سے آنے والے آنسوں کو روک کر اپنی تکلیف کو برداشت کر کے میرے نبی کو سکون کی نیند سونے پر مجبور کر دیا، اپنے آپ کو برداشت کرتے رہے، اسے صدیق کہتے ہیں۔ وہ لعاب جو علی کی آنکھ پہ لگے تو تمہیں علی کی فضیلت نظر آتی ہے، ہاں بالکل فضیلت ہے۔ جو علی کی فضیلت کو نہیں مانتا میں اسے مسلمان بھی نہیں مانتا ہوں، لیکن دوسری طرف بھی تو دیکھنا، وہاں نبوت والا لعاب علی کی آنکھ پہ لگا ہے، یہاں نبوت والا لعاب صدیق کی ایڑی پہ لگا ہے۔ وہاں علی کی فضیلت نظر آئی، ابو بکر کی فضیلت نظر نہیں آئی۔ وہی نبوت والا لعاب صدیق کی ایڑی پہ لگا ہے، مقام یہاں بھی ہے، مقام وہاں بھی ہے۔ اندازہ خود لگا لے، تیری 4 کتابوں نے لکھا ہے، معتبر کتابوں نے لکھا ہے، جس میں ملا باقر مجلسی کی کتاب شامل ہے۔ جب ثقیفہ کے اندر انصار کے صحابہ نے صحابی رسول کو لے جا کر بیعت کے حوالے سے گفتگو کی، غالباً سعد بن ابی عبادہ تھے، یہاں عمر کو پتہ چلا، ابو عبیدہ بن جرح کو پتہ چلا، بھاگتے ہوئے گئے، کہا اللہ کے رسول کا فرمان تمہیں یاد نہیں ہے؟ مہاجرین کے ہوتے ہوئے انصار خلیفہ نہیں بن سکتے۔ ابو بکر صدیق نے کہا عمر ہاتھ آگے بڑھائیے، تیرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر صدیق بیعت کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عمر نے کہا صدیق آپ کے ہوتے ہوئے، یار غار کے ہوتے ہوئے، جو نبی کی موجودگی میں 17 بار نبی کے مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھائے، بلکہ 27 بار کا ذکر بھی موجود ہے، اس کو چھوڑ کر عمر کے ہاتھ پہ بیعت کی جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ صدیق ہاتھ آگے بڑھائیے، تیری 4 کتابوں نے لکھا ہے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا علی اس وقت آپ کہاں تھے؟ کہا جب عمر نے ہاتھ آگے صدیق کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، صحابہ بیعت کرنے کے لیے ایسے ٹوٹ پڑے جیسے شہد کی مکھیاں چھتے پہ ٹوٹ پڑتی ہیں، پھر علی کیسے پیچھے رہ جاتا بیعت کرنے کے لیے؟ بات کرتے ہو، میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ وہ صدیق ہیں، روایت کرنے والی صدیق کی بیٹی صدیقہ کائنات ہیں، کہتی ہیں بارش ہوئی، بادل چھٹے، آسمان کا چہرہ سامنے نظر آیا، آسمان کے چہرے پہ چمکتے ہوئے ستارے، جگمگاتے ہوئے ستاروں پہ میری نظر پڑی، خیالات نے انگڑائی لیتے ہوئے سوچ پیدا کی، ابھی میں ان ستاروں کو دیکھ رہی تھی کہ آمنہ کا چاند گھر کے اندر تشریف لایا، تاجدار ختم نبوت تشریف لائے۔ میرے دل میں اٹھنے والے خیالات نے عملی جامہ پہنا، میں نے کہا اللہ کے نبی حل لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء، اللہ کے نبی یہ آسمانوں کے چمکتے ہوئے ستارے، یہ لا تعداد اور ان گنت ستارے، اللہ کے نبی کوئی اتنے ستارے جن کی گنتی کرنا ناممکن ہے، اللہ کے نبی آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہوگا
کہ جس کی نیکیاں آسمان کے چمکتے ہوئے لاتعداد ستاروں کے برابر ہوں۔ اللہ اکبر! نبوت والا چہرہ تبسم میں تبدیل ہوا، فرمایا نعم، جی ہاں ایسی شخصیت موجود ہے۔ صدیقہ کائنات فرماتی ہیں، میں نے پوچھا من یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ کون سی خوش نصیب ہستی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ اللہ اکبر! صدیقہ کائنات کا خیال کچھ اور تھا، اس خیال کو چھپا کے نہ رکھا، ان کو الفاظ کے ڈھانچے میں ڈھالا اور کہا وَأَيْنَ أَبِي بکر وَأَيْنَ حَسَنَاتِ أَبِي بکر۔ اللہ کے نبی یہ تو عمر کی نیکیاں ہیں، میرے ابو بکر کی نیکیاں، میرے ابا کی نیکیاں کہاں گئی ہیں؟ اللہ اکبر! میرے ابا جان کی نیکیوں کا کیا بنا؟ نبوت والا تبسم والا چہرہ مسکراہٹ میں تبدیل ہوا، کہا عائشہ تم بھی کتنی بھولی بات کرتی ہو، بات صدیق کی نیکی کی کرتی ہو، پیمانہ آسمان کے ستاروں کو بناتی ہو۔ یہ آسمان کے ستارے ابو بکر صدیق کی نیکیوں کا پیمانہ نہیں بن سکتے، بلکہ آگے سنیے، میرے نبی نے فرمایا انما جمیع حسنات عمر۔ عائشہ، عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں کو جمع کیا جائے، معلوم ہوا جس طرح آسمان کے ستارے لا تعداد اور ان گنت ہیں، اسی طرح عمر کی نیکیاں ہیں۔ عمر کی ساری رات کی ساری زندگی کی نیکیاں کلیلۃ واحدۃ ابی بکر۔ ابی بکر، اللہ اکبر! عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی غار ثور کی رات والی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تم بات کرتے ہو، یہ وہ صدیق ہیں جس کے لیے رب کائنات نے فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ رب نے یہ شرط لگا دی، اگر اپنے آپ کو مومن کہنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو ایمان والا بنانے چاہتے ہو، والذین اتبعوہم بإحسان، پھر ان کی پیروی کرو جس پر رب نے احسان کیا ہے۔ وہ کون ہے؟ آئیے میں عقیدہ بھی بتلاتا چلوں۔ ابو بکر صدیق کو خلیفہ اول ماننے کے لیے صحابہ میں سب سے پہلی فضیلت عطا فرمائی رب نے۔ یہ عقیدہ رب کائنات کا، اگر میں نیچے سے اس بات کو لے کے چلوں تو یہ آج بھی عقیدہ علماء اہل سنت کا، یہ عقیدہ آج کے علماء دیوبند کا، یہ عقیدہ آج کے علماء اہل حدیث کا، یہ عقیدہ آج کے سلف صالحین اور محدثین کا، یہ عقیدہ چاروں ائمہ کا، یہ عقیدہ تابعین کا، یہی عقیدہ صحابہ اکرام کا، یہی عقیدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہی کہ عقیدہ اللہ تبارک و تعالی کا ہے کہ نبی کے بعد صحابہ میں فضیلت والا ہے تو کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ آپ کہو گے دلیل چاہیے، آئیے دلیل دیتا چلوں۔ جب غار میں پہنچے، سر کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں مشرک، دشمن سر کے اوپر ہے۔ ابو بکر صدیق نے آنکھ اٹھا کے دیکھا، کہا اللہ کے نبی اگر یہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیں تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ رب نے اعلان کرتے ہوئے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابھی بھی تمہاری بات سمجھ میں نہیں آئی؟ رب نے یہ نہیں فرمایا لا تحزن ان اللہ معی و مع ابی بکر،
رب نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، معلوم ہوا رب نے یہ اعلان کر کے بتلا دیا اے نبی آپ کی روح اور صدیق کی روح ایک ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر پریشان نہ ہو، رب ہمارے ساتھ ہے۔ یہ نہیں فرمایا تیرے ساتھ ہے اور میرے ساتھ ہے، رب کو وہ عاطفہ لگانا بھی گوارا نہ ہوا، رب نے یہ عقیدہ بیان کر دیا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ معلوم ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اور صدیق اکبر کی روح کو رب نے جمع کرتے فرمایا ان اللہ معنا، تم بات کرتے ہو۔ رب نے اعلان کر کے فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب نے اعلان کر کے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، رب نے اعلان کر کے فرمایا والسابقون السابقون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، رب نے اعلان کر کے یہ ہمیں بتلا دیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر اپنے آپ کو متقی بنانا چاہتے ہو، اپنے آپ کو جنت کا وارث بنانا چاہتے ہو تو اپنے ایمان کو صحابہ جیسا ایمان والا بنا دو۔ آج تم بات کرتے ہو، اللہ اکبر۔ آئیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ بھی آپ کو سناتا ہوا جاؤں۔ میرے آقا صحابہ کے درمیان موجود ہیں، فرمایا میرے صحابہ جنت کے 8 دروازے رب نے بنائے ہیں، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، ایک دروازے کا نام باب الصلاۃ ہے جس سے نمازی گزر کے جائیں گے، جس سے تہجد گزار گزر کے جائے گا، جو رات کو سردیوں میں اپنے بستروں کو گرم بستروں کو چھوڑ کر رب کو منانے میں لگا رہا باب الصلاۃ سے گزر کے جائے گا۔ ایک دروازہ باب الجہاد ہے کہ جس نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر رب کائنات کو راضی کرنے کے لیے جہاد میں لڑتا رہا، باب الجہاد سے گزر کے جائے گا۔ میرے نبی نے 8 دروازوں کے مقام بتاتے ہوئے فضیلت بتلاتے ہوئے بات بتلائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں میرے نبی تشریف فرما رہے ہیں، وہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خیالات عملی جامہ پہننے کی شکل میں لگے ہوئے ہیں۔ کہا اللہ کے نبی کیا کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا؟ یہاں صدیق اکبر کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، وہاں رب کائنات نے جبرائیل سے مخاطب ہو کے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل دوڑ کے جا رحمت للعالمین کو پیغام دے دے، صدیق کو بتا دیں صدیق جو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا انت منہم، صدیق تو ان میں سے ہے۔ اللہ اکبر، تم بات کرتے ہو۔ میرے نبی مرض کی حالت میں ہے، نماز کا ٹائم ہے، صحابہ نگاہیں لگائے بیٹھے ہیں کہ نبوت والے چہرے کا دیدار کرنے کے لیے، نبوت والے چہرے کا انتظار کر رہے ہیں، نبی کائنات کا نماز کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ میرے نبی کچھ ہوش میں تھوڑی دیر آئے کیونکہ غشی طاری تھی، میرے نبی ہوش میں آئے، بتلایا گیا اللہ کے نبی آپ کے جان نثار آپ کے منتظر بیٹھے ہیں۔ آئیے میرے نبی نے کیا فرمایا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ تمہاری شیعہ کی روایات کے مطابق امام پیدا ہوتا ہے حافظ قرآن ہوتا ہے،
تمہاری کتابوں کے روایات کے مطابق 3 سال کا بچہ مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھا سکتا ہے۔ تمہاری روایات کے مطابق جب 3 سال کا بچہ کھڑا ہو کے مصلی پہ نماز پڑھا سکتا ہے تو اس ادنے سے طالب علم کی بات بھی نوٹ کرتا جا۔ میرے نبی نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو مصلی رسول پہ کھڑا ہو کے، بولے نا، کھڑا ہو کے نماز پڑھائے۔ کیا علی موجود نہیں تھے؟ حضرت عباس موجود نہیں تھے؟ جس کو حدیث مبارکہ پڑھی جائے تو چچا بھی نہیں بلکہ اللہ کے نبی کا باپ بھی کہا گیا ہے۔ حضرت عباس موجود نہیں تھے؟ حضرت علی موجود نہیں تھے؟ تمہاری شیعہ روایات کے مطابق حضرت حسن کی عمر 8 برس تھی، حضرت حسین کی عمر 7 برس تھی۔ 3 سال کی عمر پہ نماز پڑھا سکتے ہیں، 8 سال کی عمر میں نماز نہیں پڑھا سکتے؟ میرے نبی نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ صحابیات نے کہا، اماں عائشہ نے کہا اللہ کے نبی میرے باپ بڑے نرم دل ہیں، اللہ کے نبی مصلی رسول پہ کھڑے ہوں گے رونا شروع کر دیں گے، بڑے نرم دل والے ہیں۔ اللہ کے نبی عمر کو کہیے مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھائے۔ میرے نبی نے پھر فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ 27 مرتبہ کے الفاظ مختلف مقام پر مختلف جگہوں پہ ملتے ہیں، مختلف احادیث میں ملتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے 27 مرتبہ یہ حدیث لائے ہیں مختلف باب میں، حدیث سے ہی